امام ابن شبہ نے لکھا ہے سیدنا عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا، ایک قافلہ آیا، کہاں سے آیا اس کو ذکر نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے دفتر میں داخل ہوا، ملاقات کی، دفتر کے ایک کونے میں وہ قافلہ بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر اپنے کام میں لگے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ۔ اس قافلے کے ایک شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا ما رأیت رجلا خیرا قط منہ، لوگو آج میں نے عمر کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، میں کہہ سکتا ہوں میں نے عمر بن خطاب سے افضل شخص نہیں دیکھا۔ اس جملے کو سیدنا عمر نے سن لیا، سننے کے بعد خوش نہیں ہوئے۔ ہم تو خوش ہو جائیں گے نا جب کوئی شخص ہمارے بارے یہ کہہ دے، ہمارے بارے، ہماری گفتگو کے بارے اس طرح کے جملے کہہ دے، ہمارا انداز تو کچھ اور ہو۔ سیدنا عمر نے اس کو بلایا، اپنے پاس بلایا، وہ قریب آیا۔ سیدنا عمر نے اس سے پوچھا میرے متعلق تو نے کہا ہے کہ میں نے عمر سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، یہ جملہ تیرا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا یہ بتا ہل رأیت ابا بکر، ہل رأیت، بتا تو نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا؟ تو نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں دیکھا۔ فرمایا لو رأیتہ لضربتک بصوت، اگر تو نے ابو بکر صدیق کو دیکھا ہوتا، ابو بکر صدیق کو دیکھنے والا میرے بارے کہے ان سے افضل نہیں دیکھا، اگر تو نے دیکھا ہوتا آج کوڑے مار مار کر تیری کمر کو مسیدہ کرتا۔ آپ مجھے بتائیں اس امت میں سیدنا ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے رضی اللہ، عظمت میں، رفت میں، منقبت میں، مقام میں، اس امت میں ابو بکر صدیق کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ابو بکر صدیق کو جو اللہ نے مقام دیا ہے وہ مقام تو ایسا ہے، ابو بکر صدیق سے بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، نفرت رکھنے والے، گالیاں دینے والے بھی ابو بکر صدیق کی اس عظمت کے قائل ہیں، مجبور ہیں کہ واقعی یہ فضیلت اللہ نے ابو بکر صدیق کو دی ہے۔ مثلا صحابہ کرام میں بعض گھرانے ایسے ہیں جن کی دو دو پشتے صحابہ ہیں، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک اعزاز ہے، اس لیے کہ صحابیت ایک ایسا اعزاز ہے جس کا تعلق نہ محنت سے ہے، نہ کوشش سے ہے، نہ دعائیں مانگنے سے، کچھ بھی نہیں، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے جس کو چاہا عطا کر دیا۔ اگر دیکھو جی محنت سے، کوشش سے ایک بندہ وقت کا محدث بن سکتا ہے، وقت کا امام بن سکتا ہے، وقت کا فقیہ بن سکتا ہے، وقت کا مجتہد بن سکتا ہے، زندگی بھر کی دینی محنت سے وہ صحابی رسول نہیں بن سکتا۔ اگر محنت اور کوشش سے کسی کو صحابیت کا درجہ ملتا تو سوید بن غفرہ کو ضرور ملتا، جس کو اولاد نے منع کیا بابا سفر دیکھ، ایک ملک سے دوسرے ملک پیدل جانا، بڑھاپا دیکھ، بیماریاں دیکھ،
عقیدہ تو نوٹ کر چکا ہے، عمل نوٹ کر چکا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نبی علیہ السلام نے جو احکامات امت کے سامنے پیش کیے وہ آپ کے علم میں ہیں، عمل کرو۔ نہیں، میں پیدل جاؤں گا، میں مدینہ جاؤں گا، کیوں؟ تاکہ صحابہ کی فہرست میں میرا نام آ جائے۔ لن تمس النار من رآنی مسلمہ، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس شخص نے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوڑے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صحابہ کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے چلتے چلتے جہاں رات پڑ جاتی، سو جاتا، ٹھہر جاتا، تھک جاتا، چلتے چلتے مدینہ پہنچا۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، جس وقت وہ مدینہ پہنچا اور ملاقات ہوئی، نبی علیہ السلام کے بارے پوچھا، نبی علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ اگلے نے بتایا کہ 1 ہفتہ پہلے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ اس کے دل میں کیا حسرتیں ہوں گی، کاش فلاں جگہ نہ ٹھہرتا، کاش فلاں جگہ آرام نہ کرتا، کاش 24 گھنٹے چلتا رہتا۔ امام سنابحی، جس کا تذکرہ امام مسلم نے بھی کیا ہے، زندگی کا ایک حصہ سفر میں گزار دیا۔ کیوں؟ کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ۔ کیا کرنے؟ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تاکہ ایک نظر آپ کو اللہ چلتے امام سنابحی کی زندگی کا ایک حصہ، محنت تو دیکھیں۔ آخر کار مدینہ میں داخل ہوا، آگے دیکھا ایک مسلمانوں کا وفد آ رہا تھا، رو کر پوچھا نبی علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا نبی علیہ السلام کو ابھی ہم قبر مبارک میں دفنا کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ ایک اعزاز ہے، یہ اعزاز ایسا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، زمین کی پشت پر رہنے والے یہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ بعض صحابہ کے گھرانے جن میں 2 پشتے صحابہ، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، صرف چند گھرانے ایسے ہیں جن کی 3 پشتے صحابہ ہیں، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ اس امت کا ایک گھرانہ ہے جس کی 4 پشتے صحابہ ہیں، یہ گھرانہ ابوبکر صدیق ہے۔ کوئی ہے؟ سب مانتے ہیں، یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ نے دیا۔ ابو قحافہ صحابی، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صحابی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن صحابی، عبد الرحمن کا بیٹا محمد صحابی، 4 پشتے صحابہ۔ بیٹے کی طرف سے بھی چلے اور بیٹی کی طرف سے بھی۔ ابو قحافہ صحابی، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صحابی، ابو بکر کی بیٹی اسما صحابیہ، اسما کا بیٹا عبداللہ صحابی، 4 پشتے۔ کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے خالی نام لے کر جنت کی بشارت نہیں دی، بلکہ فرمایا تھا انا ارجو ان تکون منہم۔ ابو بکر قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے، 8 دروازوں سے آواز لگے گی ابو بکر یہاں سے جنت میں داخل ہو جاؤ، ابو بکر آپ یہاں سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ تو ان لوگوں میں سے